الرحمن الرحیم سید نشین پر تشریف فرما بارکس کے معززین، قائدین مجلس، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات ہیں، انتخابی جلسہ ہے اور اس انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بن کر آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ عوام کے ذہنوں میں، دماغ میں کئی سوالات ہوں گے، کئی سوالات ہیں۔ سارے سوالات کا جواب تو دینا ممکن نہیں، یا سارے سوالات کو جاننا بھی ضروری نہیں، لیکن اپنی جانب سے کوشش کروں گا کہ عوام کے زیادہ سے زیادہ سوالات اور بے چینی کو دور کرتا ہوا اپنی تقریر کو جاری رکھوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ملک کے حالات کیسے ہیں آج آپ بخوبی جانتے ہیں، واقف ہیں کہ ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول ہے، تو خوف کا ماحول ہے، تو مایوسی کا ماحول ہے، تو بے روزگاری کا ماحول ہے، مہنگائی سے پریشانی کے حالات ہیں، تو روزگار کے لیے دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا ایک شہری پریشان ہے۔ کن کن چیزوں سے مقابلہ کرے ایک غریب یہ سوچنے پر مجبور ہے۔ نہ صرف بھوک و پیاس سے پریشان ہے، روزی اور روٹی سے پریشان ہے، تو پھر اپنی جان اور اپنے مال، اپنے گھر، اپنے گھر والوں کو لے کر بھی پریشان ہے۔ کہیں لو جہاد کے نام پر اس کو پریشان کیا جاتا ہے، تو کہیں گھر واپسی کے نام پر پریشان، کہیں بیف بین کے نام پر پریشان، تو کبھی بیف لے جا رہا ہے کہہ کر بازاروں لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا تو پھر ہمارے معصوم بچیوں کو حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو کہیں بلڈوزروں کے ذریعے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، تو کہیں مساجد سے اذان کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور ایسے ان عالم میں ملک آگے بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا تو کیسے کرے گا، کہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان، جو اب تک اپنے آپ کو اس ملک کی ترقی کے حصے دار بننے کی تڑپ میں نکلتی تھی، تو آج وہی سب سے بڑی اقلیت آج اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ جان غیر محفوظ، مال میں
غیر محفوظ، عزت غیر محفوظ، آبرو غیر محفوظ، تعلیم کے موقع کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں تو ان موقعوں کو چھینا جا رہا ہے، جبر کے ذریعے ہمارے حجابوں کو نکالنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ حجاب نکالو تو تعلیم حاصل کر سکو گے، امتحان لکھ سکو گے۔ ارے آج اس سب ماحول میں، اگر ان سب حالات میں، ایوانوں میں طلاق ثلاثہ کا قانون پاس ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں تو نفرت انگیز اقدامات ہوتے ہیں تو ہمارے خلاف، کبھی طلاق ثلاثہ تو کبھی CAA-NRC کے ذریعے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیل بنا دیے گئے، کاغذات نہیں ہے تو ڈال دیں گے۔ کس طریقے سے ماحول کو گرما کر یہ لوگ اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اقتدار پر بیٹھنے کے لیے کیا ہے؟ ملک کی ترقی کا پروگرام، ملک کی خوشحالی کا پروگرام، ملک کی بے روزگاری کا کوئی پروگرام ہے کیا؟ کیا ملک کی بے روزگاری کو دور کرنے کے کوئی منصوبے ہیں کیا؟ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کرنے کے کوئی ارادے ہیں کیا؟ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کو اور ڈالر کے بڑھتے ہوئے قدر کو، روپیے کو بچانے کا کوئی پلان ہے، کوئی منصوبہ ہے؟ تو کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ حجاب بین، بیوی بین، گھر واپسی، لو جہاد، اذان بند کرو، ایسا کرو، صرف اور صرف مسلمان پہ مظالم اور مسلمانوں کو اس ملک کے غدار بتا کر دنیا کے سامنے یا پھر ہندوستان کے سامنے پیش کرو اور اپنے ووٹ کو حاصل کرو اور اقتدار پر بیٹھ جاؤ۔ یہ ملک جتنا ایک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے، اتنا ہی یہ ملک چہرے پہ داڑھی پالنے والے کا بھی ہے، سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے۔ یہ ملک جتنا نریندر مودی کا ہے، اتنا ہی اکبر اویسی کا بھی یہ ملک ہے۔ یہ ملک جتنا راہل گاندھی کا ہے، اتنا ہی یہ ملک اکبر اویسی کا بھی ہے۔ وہ اول درجے کے شہری نہیں ہیں، میں دوم درجے کا شہری نہیں ہوں، وہ بھی میرے برابر کے اس ملک کے شہری ہیں۔ ہمارا بھی حق ہے، اور یہی بات ان کو بری دکھتی ہے کہ کوئی نہیں ہے ہندوستان میں بولنے والا، لیکن یہ مجلس ہے جو بولتی ہے، بے باکی سے بیان کرتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اقتدار کے سامنے اپنے حق کی لڑائی لڑتی ہے۔ تو آج یہ لوگ ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ہم سے وابستگی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دلوں میں ہمارے لیے جو محبت ہے اس کو نفرت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ہاں بے شک ہم انسان بشر ہیں، ہم ہرگز و قطع یہ نہیں کہیں گے کہ ہم میں کوئی خامی نہیں، ہم میں کوئی کمزوری نہیں، ہم میں کوئی غلطی نہیں انسان ہے، غلطیوں کا پہاڑ ہے، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نیت اگر کچھ ہے تو قوم کے لیے کام کریں، قوم کے اتحاد کو مضبوط کریں اور اس قوم کی ترقی کے ذریعے اس ملک کی خوشحالی اور ملک کی ترقی کے حصے دار بنیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، لیکن آج آپ خود غور کریے، ارے سارا ہندوستان بی جے پی کے لیے، کانگریس کے لیے یا دوسروں کے لیے ہے۔ اس ملک میں
ہر ایک کی آواز ہے، ریڈیوں کی آواز ہے، راؤ کی آواز ہے، سب کی آواز ہے، ویلما کی آواز ہے، یادو کی آواز ہے، دلت کی آواز ہے، ہر کسی کی آواز ہے۔ ہندوستان کے سیاسی شور و غل میں ہر کسی کی آواز ہے۔ اگر کسی کی آواز نہیں ہے تو وہ صرف مسلمانوں کی، ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت مسلمان کی نہیں ہے۔ اور اگر ہے آواز تو وہ آواز حیدرآباد سے بلند ہوتی ہے تو یہ ان کو برا دکھتا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نفرت کے ذریعے ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو 70 برس سے ہمارا استحصال کرتے آئے، ہمارا استعمال کرتے آئے، ہم کو صرف ووٹ بینک کی طرح انتخابات میں ہمارا ووٹ لیا اور ہم کو بھول گئے۔ میری مراد کانگریس سے ہے کہ کیا نہرو کو مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا؟ کیا گاندھی کو مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا؟ کیا راجیو گاندھی کو ہم نے ووٹ نہیں دیا؟ ارے ہم نے راجیو گاندھی کے موت کے بعد بھی ووٹ دیا، تو کون آیا اقتدار پہ؟ نرسمہا راؤ اقتدار پہ آیا۔ ہمارے ووٹوں کا تحفہ ہم کو کیا ملا؟ کبھی جلتے ہوئے آشیانے ملے تو کبھی لٹتا ہوا کارواں ملا، تو آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا تباہ کاروبار ملا۔ کبھی بھیونڈی کا فساد ملا، کبھی بھاگلپور کا فساد ملا، کبھی روٹ قلعہ کا فساد ملا، کبھی احمد آباد کا فساد ملا، کبھی جے پور کا فساد ملا، کبھی اجمیر کا فساد ملا، کبھی بھوپال کا فساد ملا، کبھی حیدرآباد کا فساد ملا، کبھی ملی آباد کا فساد ملا تو کبھی ہاشم پورے کا فساد ملا، کبھی علی گڑھ کا فساد ملا تو کبھی میرٹھ کا فساد ملا، کبھی مراد آباد کا فساد ملا تو کبھی یہاں حیدرآباد کا فساد ملا۔ 50,000 فسادات کے ذریعے ہمارے گھر ہی نہیں لٹے، ہماری آبادیاں ہی تباہ نہیں ہوئی، بلکہ ہمارا کاروبار بھی لٹ گیا، ہماری عزتیں بھی لٹ گئیں، ہماری عصمتیں بھی لٹ گئیں، اور ہماری لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنے اقتدار کی دکانوں کو چمکانے والوں کا نام کانگریس ہے۔ جب غصے میں آئے، ناراض ہوئے، تو ہمارے غصوں کو ٹھنڈے کرنے کے لیے کمیشنز بنا دیے۔ احمد آباد کے فساد کا کمیشن بنا، بھاگلپور کے فساد کی کمیٹی بنی، انکوائری کمیشن لائے، لیکن نتائج کیا نکلے؟ کچھ نہیں۔ جب اس سے بھی ہماری ناراضگی دور نہیں ہوئی تو پھر کبھی گوپال سنگھ کمیشن بنائی تھی اندرا گاندھی، مسلمانوں کی حالات زندگی کو دیکھنے کے لیے، تعلیمی پسماندگی کی نشاندہی ہوئی، معاشی پسماندگی کی نشاندہی ہوئی، روزگار میں مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں اس کی نشاندہی ہوئی، مسلمانوں کی اقلیتوں کی آبادیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں نہیں ہیں اس کی نشاندہی ہوئی۔ لیکن کیا نتائج نکلے؟ کمیشنز پہ کمیشنز بنے، کمیٹیز پہ کمیٹیز بنے، لیکن حالات زندگی بہتر نہیں ہوئی بلکہ ابتر سے اور ابتر ہو گئی۔ سچر کمیٹی بنی، کیا ہوا؟ کنڈو کمیٹی بنی، کیا ہوا؟ رنگناتھ مشرا کمیٹی بنی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو اپنی خود کی آواز بنانے میں، اپنی خود کی جماعت کے بنانے میں، اپنے خود کے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجنے سے ہماری آواز گونجتی بھی ہے، سنائی بھی دیتی ہے، متوجہ بھی ہوتا ہے حکمران، اور مسائل کے حل بھی ہوتے ہیں۔ یہی ہے مجلس۔ کبھی ہم سے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، لیکن مجلس کی جدوجہد، مجلس کی کامیابی ایک طرف، مجلس اتحاد المسلمین کی موجودگی میں کام ایک طرف،
اور ایک طرف جہاں مجلس جیسی جماعت نہیں، مجلس جیسے یہ جنونیاں نہیں، مجلس جیسے اراکین بلدیاں نہیں، مجلس جیسے ایم ایل ایز نہیں، مجلس جیسے ایم پیز نہیں، تو وہاں کا کیا حال ہے؟ نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے۔ انتخابات آتے ہیں تو بس ہتھیلی میں جنت دکھائے جاتے ہیں، تیقنات اور وعدے کیے جاتے ہیں، اور انتخابات ختم ہوئے، وعدے وفا نہیں ہوئے، اعلانات فراموش ہو جاتے ہیں اور ہم کو سب بھلا دیتے ہیں۔